بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرات گرامی، پچھلی قسط میں حدیث عجم کے دیباچے سے ہم نے جو حصہ پڑھا تھا اس کے آخری حصے کو دہرائے بغیر ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث عجم میں ہم نے قرآن، صاحب قرآن اور اصحاب صاحب قرآن کے خلاف بخاری کی ان 1904 حدیث میں سے صرف 61 حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ جن 61 حدیث کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ہر ایک حدیث کو از ابتدا تا انتہا نقل کیا ہے۔ جس حدیث کا صاحب حدیث نے جتنی بار تکرار کیا ہے اس تکرار کا ہر حوالہ نقل کیا ہے۔ جس تکرار کا تذکرہ کیا ہے اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے، اور جس حدیث یا تکرار حدیث سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اسے غیر جانبداری اور دیانتداری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کسی حدیث یا امام حدیث کے بارے میں آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، قرآن کی صداقت اور اصحاب محمد کی شہادت کے مقابلے میں اس حدیث یا امام حدیث کی وکالت کی گئی ہے۔ لیکن حدیث عجم میں ہم نے قرآن، صاحب قرآن اور اصحاب صاحب قرآن کی وکالت کی ہے، جس سے ہماری غرض اللہ رحمان و رحیم کی رضا کی امید اور اس کے رسول رحمت کی شفاعت کی آس ہے۔ اس خاص حوالے سے یہ کتاب روئے زمین کی ایک منفرد کتاب ہے۔ حدیث عجم میں ہم نے جو روایات نقل کی ہیں اور ان روایات کے رد میں جو دلائل دیے ہیں، ان دلائل کا محور تصدیق قرآن اور تکذیب روایت ہے۔ صدق قرآن اور کذب روایت کے اس بنیادی نقطے کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے روایات کے صدیوں پرانے توہمات کو صدیوں بعد تشتزبام کرنے کی جسارت کی ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن کے حوالے سے ہم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ قرآن من دین اللہ ہے اور روایت من دون اللہ ہے۔ قرآن آیات محکمات کا حامل ہے اور حدیث و روایات متشابہات ہیں۔ قرآن کی آیات ام الکتاب ہیں اور حدیث کی روایات متشابہ بالکتاب ہیں۔ محکمات نور ہیں اور متشابہات ظلمت ہیں۔ محکمات کی اتباع ایمان ہے، متشابہات کی پیروی کفران ہے۔ محکمات سے مراد مکمل قرآن ہے، متشابہات سے مراد روایات کی کتابیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی کسی مخالف روایت کی نشاندہی کرتا ہے تو منکرین قرآن یہ روایتی جملہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا کوئی شخص قدیم زمانے کے اہل روایت بزرگوں سے زیادہ صاحب عقل فہم تو نہیں ہو سکتا، ہم اس کی بات پر کان کیوں دھریں۔ حدیث عجم میں ہم نے اہل روایت کے اس خانہ ساز اصول پر بھی بقدر ضرورت گفتگو کی ہے۔ اس مقام پر بھی ہم ان بزرگوں کی اس زائد المیعاد بزرگی کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے صرف یہ عرض کریں گے کہ زمانہ کسی انسان کی عقل و فکر کا پیمانہ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ اصول فضول علم کلام کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ 150 ہجری سے 303 ہجری کے 154 سال کے زمانے میں حدیث کے 6 اور فقہ کے 4 صاحب عقل و دانش امام ہی پیدا ہوں گے، اور ان کے بعد قیامت تک عقل کے ایسے اندھے لوگ ہی پیدا ہوتے رہیں گے جو ان اماموں کی اندھی تقلید کریں گے۔ ویسے برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ بسا اوقات عام سی عقل رکھنے والے عام لوگوں سے بھی کسی ایسے قول و عمل کا اظہار ہو جاتا ہے جو بڑے بڑے ارباب دانش کے لیے عبرت و رہنمائی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ تاریخی واقعہ ہے۔ امام طحاوی متوفہ 321 نے اپنی بیٹی کو ایک حدیث کتابت کراتے ہوئے 2 مقامات پر الفاظ جامع نہ ہوں اور جامعونہ املا کرائے تو بچی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ائمہ حدیث کے نزدیک حدیث کے پہلے لفظ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان سے اجماع کر لیا، اور دوسرے لفظ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے اجماع کر لیا۔ لیکن صرفی و ناوی اور قواعد کی ترکیب کو مضبوط رکھا جائے تو بادی النظر میں ان الفاظ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان سے جمع کر لیا اور انہوں نے ہم سے جمع کر لیا۔ امام طحاوی نے اس زمانی مفہوم کے باعث بچی کے چہرے پر
آنے والی تنزیہ مسکراہٹ دیکھی تو غلبہ حیرت و حیا کے باعث انتقال فرما گئے۔ مجوسیوں کا یہ کلام و علم کلام ذو معنویت کا ایسا ہی زہراب ہے، لیکن اس کے پڑھانے والوں میں امام طحاوی کی غیرت نایاب ہے۔ ہم ضمناً یہ بات عرض کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو کتاب عظیم نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے خلاف 2 آدمی نہیں، 4 امام نہیں، 4 ارب امام بھی روئے زمین پر آ کر بات کریں، ہم اس کی مزاحمت کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے اور ہم ان سے اختلاف کریں گے۔ یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، اور رب العالمین کی کتاب پر ہم کسی کتاب کو حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ خاتمہ کلام سے پہلے ہم تجزیہ کلام کے اور نتیجہ کلام کے طور پر اس بات کا اعادہ کریں گے کہ آغاز اسلام میں جب مسجد عدالت ہوتی تھی، حکمران مسجد میں آتے تھے اور قرآن کے فیصلے سناتے تھے، لیکن حکمران جب مسجد سے خارج اور روایات خان مسجد میں داخل ہو گئی تو مسلمانوں پر مسلم حکمرانوں کی گرفت کمزور اور مجوسی روایت خانوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ مجوسی روایت خانوں نے قرآن کے فیصلوں کے سامنے جھکنے والے سر مسجد کے فصیلوں، اماموں کی دلیلوں اور فقیہوں کی تعویلوں کے سامنے جھکا دیے۔ جو سر ان کے سامنے خم نہ ہوئے وہ تکفیر اور تلوار سے جھکائے جانے اور کاٹے جانے لگے۔ سروں کی فصل تب سے اب تک روندی اور کاٹی جا رہی ہے۔ اب اگر ان سروں کو غیر اللہ کے آستانے سے ہٹا کر قرآن کے ابدی احکام کے سامنے جھکانا اور مسلم معاشرے کو امن و سکون کی منزل تک پہنچانا ہے تو یہ کام مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اپنے اپنے دینی اور سیاسی احوال و ظروف کے مطابق خود شروع کرنا ہوگا اور مسجد ہی سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ کام کیسے شروع کیا جا سکتا ہے حضرات گرامی، ہم اگلی قسط میں اپنی تجاویز پیش کریں گے۔